ناظرین آج کی ویڈیو میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن زلیخا سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 7 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامہ پر لگا دیا، پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی ریت رواج تھے اور شلوار قمیض پہنی، گوٹھے والے دوپٹے سر پر اوڑھے، گلے میں گلو بند، ماتھے پر لگی بندیاں، ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے الجھی سی تھی۔ میرے سر پر بھی سہرا باندھ رکھا تھا جس پر پھول کلیاں لٹک رہی تھیں۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصت کرا کے میں زلیخا کو اپنے گھر لے آیا۔ یاد آیا میں تو آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا، میرا نام یوسف ہے۔ اماں بتاتی ہیں کہ جب زلیخا پیدا ہوئی تو تب ہی اس کو میرے نام کر دیا گیا تھا اور اس کا نام زلیخا رکھا گیا تھا۔ زلیخا صرف یوسف ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال رخصتی کے وقت زلیخا نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تائی اماں کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں پر اماں بھی نہیں جا رہی۔ اس نے بائے بائے کر کے رونا شروع کر دیا۔ چچی نے اس کے منہ پر جو لیپا پوتی کے اس کے آنسو سے دھلنے لگی۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر وہ اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ اپنی گڈی اور گڈا لے کر ہی تائی کے گھر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں اس پر سہرے کو پہن کر نہ جانے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا دے رہی ہوں، کھانا بارات پہ کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اماں نے مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ ہی بھجوا دیا تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے زلیخا اپنی گڈی اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا، البتہ زلیخا کو وہ اپنے ساتھ سلانے لگیں۔ شادی کو بس چند دن ہی ہوئے تھے کہ جب میں نے دیکھا اماں زلیخا سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی۔ وہ اس وقت 7 سال کی تھی۔ کہنے لگی تائی اماں مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے۔ میری اماں کہنے لگی اچھا میں سکھا دوں گی تمہیں۔ اماں نے اس کو برتن مانجنے کے سکھائے اور یہ اس کا پہلا کام تھا جو اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا، جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا کہ آگے چھوٹے دلہے میاں۔ مجھے بڑی کھیسی محسوس ہوئی تھی کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ لڑکے میرے مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں ہنسنے لگیں، کہنے لگیں پاگل اس بات پر غصہ لینے والی بات کیا ہے؟ اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو، اب کسی کی خاطر ہم اپنے ریت رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ زلیخا نے سارے برتن مانجھ کر ایک طرف رکھ کے کہنے لگی اماں اب میں اپنے گڈا اور گڈی کے ساتھ کھیل لوں؟ وہ کہنے لگی ہاں کھیل لو۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، میری زلیخا کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کے گڈی یا گڈے کو ہاتھ لگاتا وہ رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے میری گڈے گڈی کو، ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ یوں وقت ہی آگے بڑھنے لگا تھا کہ جب میں نے بچپن میں سے قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنی مخالفت سمت میں مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں 15 سال کا ہو گیا تھا اور زلیخا 10 سال کی۔ اب تو اماں کے ساتھ بہت سے کام کرنے لگی تھی۔ میری بیٹھک اب لڑکوں میں ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے تم شادی شدہ ہو؟ چل بتا دو بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے یہ الفاظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس چیز کی کی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو میرے ابا نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چل آ تجھے آج
دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی اور مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی تھی۔ برقی کمکے ابھی ان کے گھر کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑکے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کا ذرا سا پٹ کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے کہنے لگے، چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا، لیکن جو منظر بھی کھڑکی کے اندر دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں فوراً اسے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اگر ابا یہاں آ گیا تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر کے میں گھر آ گیا، لیکن میرے دوست بار بار مجھے اپنی بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ کہتے تھے، تو کیا نامرد ہے جو تجھے بیوی کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی بیہودہ باتیں سن سن کر میری نظریں زلیخا پر الگ انداز سے اٹھنے لگیں۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف بھی میرے اندر موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں تھا نہیں، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ وہاں ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا اپنے کام زلیخا سے کہتا، لیکن وہ ویسی ہی تھی، کہتی تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا، وہ 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا، مجھے تمیز سے بات نہیں چاہیے تھی۔ میں اب اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پورے ایک ہفتے میں بس ایک دن کے لیے گھر آتا ہوں تو مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ اتنی ڈھیر سارے تمہارے دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے گندے، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے دھوتے سے۔ ہاتھ میں نے کہا، کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو نا مجھ پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ کپڑے تہہ کر کے رکھ دیتی تھی۔ جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے تہہ کر کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کہاں؟ کہنے لگی کہ اماں اور باقی سب خالہ کے گھر ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے مچلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے پاس آیا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ ایسے غور سے دیکھنے لگا، بال اس کی کمر تک آنے لگے تھے، بھی سنہرے رنگت، بھی سنہری صورت، بھی نیازی سے دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ چنبے میں آئی تھی، بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا، دکھاؤ اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارے ہاتھ کتنے گھس گئے ہیں۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا۔